اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ
جو انسان بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی صرف نیک یادیں ہوتی ہیں، جو نافع الناس ہوتے ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو خلافت احمدیہ سے حقیقی وفا رکھنے والے ہوتے ہیں، جو حقوق العباد کی ادائیگی کی حت المقدور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہر زبان سے صرف تعریفی کلمات ہی نکلتے ہیں، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں ایک ایسی وجود کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ یہ ذکر ہے مکرمہ امت القدوس صاحبہ کا، جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں۔ گزشتہ دنوں یہ رہتی تو قادیان میں تھیں، لیکن روضہ میں اپنی بیٹیوں کے پاس آئی ہوئی تھیں کچھ عرصے سے۔ روضہ میں 96 سال کی عمر میں بقضاء الہی ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1/9 کی موسیہ تھیں کہ زندگی کچھ حالات کا میں ذکر کروں گا۔ 1951 کے جلسہ سالانہ کے افتتاح پر حضرت خلیفہ ثانی نے حضرت مرزا وسیم احمد صاحب کا نکاح ان کے ساتھ پڑھا اور فرمایا کہ میں بعض حالات کی وجہ سے افتتاح جلسہ سے پہلے 2 نکاحوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ان کا تھا، ایک حضرت خلیفہ ثانی کی بیٹی کا تھا، اور کہتے ہیں صرف میں 2 نکاح کروں گا، کیونکہ اگر میں پہلے اعلان کرتا تو پھر بہت سے نکاحوں کی درخواست آ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال پھر یہ جلسے کا جو ماحول ہے اس میں پھر صحیح تقریر کا وقت بھی نکل جاتا ہے اگر زیادہ تعداد ہو۔ تو بہرحال اس جلسے پر آپ نے 2 نکاح پڑھے، اور ان کے طرف سے وکیل ان کے چچا بھائی سید داؤد احمد صاحب مقرر ہوئے۔ اور خلیفہ ثانی نے اس نکاح میں یہ بھی فرمایا تھا کہ عموماً میں اپنی لڑکیوں کے نکاح واقفین زندگی سے ہی پڑھتا ہوں۔ پیر معین الدین صاحب کے ساتھ امت النصیر صاحبہ کا نکاح ہوا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی بیگم صاحبہ کی درخواست پر حضرت خلیفہ ثانی رخصتانہ کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اپنے بیٹے کی طرف سے شامل نہیں ہوئے، برات لے کے نہیں آئے بلکہ لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ ایک بیٹی ان کی امت العلیم صاحبہ صدر لجنہ پاکستان ہے آج کل، منصور احمد خان صاحب وکیل اعلیٰ تحریک جدید کی بیگم ہے۔
دو بیٹیاں ہیں، ایک کیپٹن ماجد صاحب کی اہلیہ ہیں، عبدالکریم صاحبہ، عبدالرحیف صاحبہ، ڈاکٹر ابراہیم منیب کی بیوی ہیں، عبدالکریم کو ماجد خان کی بیوی ہیں، مرزا کلیم احمد ان کے بیٹے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر آپ کو فرمایا تھا، مرزا وسیم احمد صاحب کو، جبکہ اب شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور شادی کو بھی چند دن ہوئے تھے، اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے جانے کے لیے کاغذات تیار کروا رہے تھے۔ تو جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں اوپر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ان دنوں میں ایسی کھچاوٹ پیدا ہو گئی کہ حضرت مسلم موعود نے کہا کہ بیوی کے کاغذات تو بنتے رہیں گے، تم اس کو چھوڑو اور واپس فوری طور پہ قادیان چلے جاؤ، کیونکہ وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہونا چاہیے، اور فوری طور پر سیٹ بک کرواؤ جہاز کی۔ اگر سیٹ جہاز نہیں بھی ملتا تو فوری جانا تمہارا ضروری ہے، چاہے چارٹر جہاز کرا کے جانا پڑے، کیونکہ ہم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں نہیں ہو گئے اور اپنا نمونہ پیش نہ کیا اور قربانی نہ دی تو لوگ پھر کس طرح قربانی دیں گے؟ جہاں یہ قربانی مرزا وسیم احمد صاحب کی تھی، وہاں صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کی بھی قربانی تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کب کاغذات مکمل ہوں گے، حالات کشیدہ ہیں، مزید حالات خراب نہ ہوتے جائیں، لیکن خلیفہ وقت کا حکم تھا، اس لیے بڑی خوشی سے اپنے خاوند کو رخصت کیا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھا۔ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے جب یہ میاں وسیم احمد صاحب کو روانہ کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود لاہور ایئرپورٹ پر آئے تھے، تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کہ جب تک جہاز نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، خلیفہ ثانی ایئرپورٹ پہ کھڑے مسلسل جہاز کو دیکھتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ پھر جب ان کے کاغذات مکمل ہو گئے، ان بیگم صاحبہ کے، شادی کے 1 سال کے بعد میں قادیان جانے لگی، تو حضرت مسلم موعود نے خاص طور پر مجھے ہدایت کی تھی کہ ام ناصر کے مکان میں رہنا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کثرت سے قدم پڑے ہیں اور ان کے سین میں حضور نے دست بھی دیا ہوا ہے۔ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ نے قادیان جا کر جماعت کی خواتین کو، عورتوں کو اکٹھا کرنے میں، آرگنائز کرنے میں، ان سے ہمدردیاں کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، درویشوں کے بیوی بچوں سے، اور ان کی وجہ سے وہاں کے عورتوں کو بڑی تسلی ہوتی تھی۔ بے شمار خطوط میں جائیں ہیں اس بارے میں، وہاں کے درویشوں کے، بیویوں کے یا بیٹیوں کے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے لندن پہنچنے کے بعد پہلا خطبہ جمعہ 4 مئی 84 میں دیا، اور دنیا کے احمدیوں کو حضرت مسیح موعود کے الفاظ میں من انصاری الی اللہ کہہ کر پکارا، اور اشاعت اسلام کے لیے ایک وسیع پروگرام کا اعلان کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان اغراض کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑے کمپلیکس کی ضرورت ہے۔ 2 نئے مراکز یورپ کے لیے بنانے کا پروگرام ہے، ایک انگلستان میں اور ایک جرمنی میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ روپیہ اپنے فضل سے مہیا کرے گا اور لوگوں کو طریقی کے اس میں شامل ہوں۔ چنانچہ قادیان کی لجنہ نے ایک مرتبہ پھر والہانہ لبیک کہا، اور صاحبزادی امت القدوس صاحبہ صدر لجنہ بھارت تھیں۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ مار اللہ بھارت نے حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور زیور و نقدی جس کے پاس جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ خود انہوں نے بھی اپنا سارا زیور پیش کر دیا۔
لجنہ بھارت کی طرف سے اور سے پہلے قادیان کی لجنہ کے احتجاجات تقریباً وزیر اعظم کی خدمت میں بھجوائے گئے۔ اس پر تقریباً وزیر اعظم نے 10 اگست 84 کے خطبہ جمعہ میں قادیان کی لجنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قادیان کی لجنات کے متعلق مجھے ایک رپورٹ ملی ہے اور اس کا مجھے انتظار تھا، کیونکہ جب تحریک جدید کی قربانیوں کا آغاز ہوا تھا تو قادیان کی مستورات کو ہی غیر معمولی قربانی کے مظاہرے کی توفیق ملی تھی۔ اب تو بہت تھوڑی خواتین وہاں رہ گئی ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں مجھے انتظار تھا کہ ان کے متعلق مجھے بھی اطلاع ملے، کیونکہ ان کا حق ہے کہ وہ قربانی کے میدان میں آگے رہیں اور قادیان کا نام جس طرح زمانے میں اونچا کیا تھا، اس زمانے میں اونچا کیا تھا، پھر سے اونچا کریں۔ تو الحمدللہ کہ وہاں کی رپورٹ بھی لیکن جتنی بھی ہیں مجھے انتظار تھا کہ ان کے متعلق مجھے بھی اطلاع ملے، کیونکہ ان کا حق ہے کہ وہ قربانی کے میدان میں آگے رہیں اور قادیان کا نام جس طرح زمانے میں اونچا کیا تھا، اس زمانے میں اونچا کیا تھا، پھر سے اونچا کریں۔ تو الحمدللہ کہ وہاں کی رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے۔ صدر لجنہ مائلہ بھارت اطلاع دیتی ہیں کہ قادیان کی لجنہ اور ناصرات کے وعدے نئے مراکز کے لیے حضور کی خدمت میں 16 جولائی کو لکھے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ حضور کے خطبات نے ایک تڑپ یہاں کی عورتوں میں پیدا کر دی اور محض اللہ کے فضل سے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے پیش کر دیا ہے، لیکن پیاس ہے کہ ابھی نہیں بجھی، اتنی شدید تڑپ ابھی ہے کہ اور ہو تو خدا کے کاموں کے لیے اور بھی پیش کر دیں۔ یہ خط سرد عبدالقدوس کا خلیفہ مسیح رابع کو تھا۔ 1991 میں جب خلیفہ مسیح رابع ہندوستان تشریف لے گئے، قادیان تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہندوستان کی لجنات میں سب کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قادیان کی لجنہ کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ مالی قربانی میں یہ بے مثل نمونہ دکھانے والی ہے۔ قادیان کی جماعت ایک بہت غریب جماعت ہے، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کی جائے، یہاں کی خواتین اور بچیاں ایسے ولولے اور جوش کے ساتھ اس میں حصہ لیتی ہیں کہ بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو روک دوں کہ بس کرو، تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اور واقعتاً مجھے خوشی کے ساتھ ان کا فکر بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں کی وہ جانے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح ان کو بڑھ چڑھ کر عطا کرنا ہے۔ وہی اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کے مستقبل کو دین اور دنیا کی دولتوں سے بھر دے گا۔ ایک موقع پر آپ نے لکھا، فرمایا کہ ایک موقع پر جب میں نے مراکز کے لیے تحریک کی تو احمدی بچیوں نے جو چھوٹی چھوٹی کجیاں بنا رکھی تھیں وہ ٹوٹنے لگیں، اور چند پیسے، چند ٹکے انہوں نے جو بچائے ہوئے تھے وہ دین کی خاطر پیش کر دیے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا رب بھی کتنا محسن ہے، کتنا عظیم الشان ہے، بعض دفعہ بغیر محبت اور ولولے کے کروڑوں بھی اس کے قدموں میں ڈالے جائیں تو وہ رد کر دیتا ہے، ٹھوکر بھی نہیں مارتا۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں مگر ایک مخلص اور غریب پیار محبت کے ساتھ اپنی جمع پونجی پیش کرے تو اسے بڑھ کر پیار اور محبت سے قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ اپنے محبت کرنے والے اور مجبور محبوبوں کے تحفوں کو لیتی اور چومتی ہیں، خدا کے بھی چومنے کے کچھ رنگ ہوا کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان معنوں میں خدا نے ان چند کوڑیوں کو ضرور چوما ہوگا۔ یہ آپ نے وہاں لجنہ میں جو خطاب فرمایا تھا جیسے بھی اس کا ایک اقتباس ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ان کو جب قادیان بھجوایا تو یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ لجنہ کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب وہاں جاتے ہی پہلے جنرل سیکرٹری قادیان بنی، پھر 1955 میں صدر لجنہ مقامی، اور پھر صدر لجنہ بھارت منتخب ہوئیں۔ 59 میں لجنہ مقامی کی صدارت کے لیے کسی اور کا انتخاب ہوا اور آپ صدر لجنہ بھارت کے طور پر کام کرتی رہیں۔ اللہ کے فضل سے
1999 تک اس خدمت پر فائز رہیں. اس کے بعد اعزازی ممبر رہیں. اپنی عرصہ خدمت کے دوران ہندوستان کی مجالس کے دورے بھی کیے. ان کی خدمات کا عرصہ 46 سال بنتا ہے. لجنہ کے کام کو آرگنائز کرنے کے لیے آغاز میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. خط لکھتی تاہم اس کا جواب نہ آتا. پھر صدر مرزا وسیم احمد صاحب کے نام سے ایڈریس دیا گیا. اس طرح آہستہ آہستہ آپ نے جماعتوں کو متحد کرنا شروع کیا. ہندوستان میں بہت ساری لوکل زبانیں ہیں. ایک دقت یہ بھی آئی کہ لوکل زبانوں میں خطوط موصول ہوتے تھے، چنانچہ معلمین سے ان کے تراجم کرائے جاتے. پھر آہستہ آہستہ مرزا وسیم احمد صاحب کے ساتھ مل کر بیرونی جماعتوں کے دورے بھی شروع کیے، اور اس طرح انہوں نے ان جماعتوں کو جو ان کو پارٹیشن کے بعد کافی زیادہ مدد کی ضرورت تھی، آرگنائز کرنے کی ضرورت تھی، آرگنائز کیا. پھر اسی طرح ان کی بیٹی امت العلیم لکھتی ہیں کہ خلافت رابعہ میں بھارت سے موصول ہونے والے دعائیہ خطوط کی خلاصہ جات کی ایک ٹیم بھی انہوں نے بنائی، اور حضور کو خلاصے لکھے جاتے تھے. اس پہ خلیفہ رابعہ نے بڑی خوشنودی کا اظہار کیا. قرآن کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. قادیان کی 250 سے زائد بچوں کو قرآن پڑھایا، سکھایا. اسکول کی لڑکیاں قرآن پڑھنے سے پہلے صبح آتیں، پھر دوپہر کو آتیں اور گروپس میں آتیں. بھارت میں جن بچوں نے ایف اے یا ایف ایس سی کیا ہوتا تھا تو پڑھائی سے وقفے کے دوران وہ 3 ماہ قادیان میں رہائش اختیار کرتیں. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہماری امی ہم صبح دوپہر اور شام ترجمہ قرآن پڑھاتی. لجنات کو بہت منظم کیا، بہت محنت سے انہوں نے کام سکھایا. خلافت سے تعلق کی واقعاتی رنگ میں تلقین کرتی تھی، اور اس سے پھر بچیوں کا، عورتوں کا خلافت سے تعلق بڑھتا تھا جب واقعات بیان کرتی تھی. غیر معمولی وصف مہمان نوازی تھا. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہمارے ابا کا ہمیشہ ساتھ دیا. بہت غریبانہ حالات تھے. دوپہر کو صرف مونگ کی دال ہوتی تھی، اور ابا نے دودھ دہی کے لیے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی. کوئی مہمان آتا تو جو کچھ کھانے کے لیے میسر ہوتا، جو پکا ہوتا وہ بلا تکلف پیش کر دیتی. جو مہمان آتا اس کو موسم کے اعتبار سے شربت اور چائے بھی پیش کیا کرتی. بعد میں جب کشائش ہوئی تو اسی لحاظ سے کھانا پیش کرتی، اور لوگ اپنا گھر سمجھ کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے. ایک اچھی بیوی تھیں، ہر وقت ساتھ دینے والی، مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہونے والی. کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی. جو بھی گزارا ملتا ان کے خامد کی طرف سے یا وسیم احمد صاحب کی طرف سے خوشی سے اسی میں گزارا کرتی، اور اللہ تعالیٰ غیر معمولی برکت بھی ڈالتا اس میں. صفائی پسند سلیقہ شعار تھیں. کہتی ہیں ان کی بیٹی کہ وسیم احمد صاحب کی جو وفات ہوئی ہے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ گویا وہ آخری سفر پر جا رہی ہیں، وہ بھی تیاری کر رہی ہیں. تو خلیفہ مسیح ثالث خواب میں ان کو آیا اور فرمایا ابھی تمہارا ویزا نہیں لگا. چنانچہ اللہ کے فضل سے اس خواب کے بعد انہوں نے لمبی زندگی گزاری. 2007 میں جب مرزا وسیم صاحب بیمار ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی. شفا کے بعد انہوں نے حیدرآباد کی جماعتوں کا دورہ کے پروگرام بنایا اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے گئے. وہیں امت القدوس صاحبہ نے خواب دیکھی. منظر خواب تھی، ڈر گئیں کہ جس طرح مرزا وسیم احمد صاحب کا وہ آخری وقت ہے. تو بہرحال اس وقت اچھے بلے تندرست تھے، لیکن بہرحال وہ لوگ اس کے بعد انہوں نے اصرار کیا کہ واپس قادیان چلیں. قادیان آتے ہی وہ دوبارہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کی وفات بھی ہو گئی. آخری عمر میں نظر چلی گئی تھی.
اور آلے کے ساتھ سنوائی بھی ہوتی تھی، سنوائی بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن بہت خوشی سے زندگی بسر کی، کبھی ناشکری نہیں کی۔ جب بھی حال پوچھا گیا تو ہمیشہ ہر دفعہ الحمدللہ کہتی تھیں۔ مراکز کی تحریک پر بھی جو ان کے پاس زیور تھا وہ انہوں نے فوراً دے دیا، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہوتی خلیفہ وقت کی طرف سے تو پہلا چندہ قادیان میں مرزا وسیم احمد صاحب کی طرف سے اور ان کی اہلیہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھنے میں کوئی غلطی کرتے اور ہماری امی کسی دوسرے کمرے میں ہوتی تو وہیں سے ہمیں تصحیح کروا دیا کرتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کو قرآن یاد ہو، جبکہ وہ حافظہ نہیں تھیں، لیکن بکثرت تلاوت قرآن کی وجہ سے ان کو یاد ہو گیا تھا۔ جب مرزا وسیم احمد صاحب اعتکاف بیٹھتے، کھانا ان کو بھجواتی ہیں تو ساتھ ہی غریب معتکفین کو بھی کھانا بھجواتی ہیں۔ اسی طرح بورڈنگ میں موجود لڑکوں کو اور معلمین کے لیے بھی کھانا بھجواتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا اتنا خیال تھا کہ چاہے بیمار ہوں، بخار ہو، کچھ ہو، کہیں کسی خوشی غمی میں جانا ہوتا تو ضرور جاتی ہیں۔ قادیان میں مختلف طبقات کے لوگ تھے، ان کی بچیوں کو سلائی سکھاتی ہیں، دلہن بنا دیا کرتی ہیں۔ ایک کلچر پیدا کر دیا تھا سب کے ساتھ مل جل کے رہنے کا۔ ربا میں 2005 میں لجنہ نے سرائے مسرور بنایا ہے، اچھی بڑی بلڈنگ ہے، تو وہاں بھی بجائے اپنی طرف سے چندہ دینے کے اپنے خاوند کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی رقم دی۔ پھر کہتی ہیں کہ پارٹیشن کے بعد رتن باغ لاہور میں اور رفح کے کچے گھروں میں حضرت اماں جان کو قرآن کریم سنایا کرتی تھی، اور اسی طرح کہتی ہیں کہ اماں جان کسی نہ کسی سے ملفوظات بھی سنا کرتی تھیں، اس کا سننے کا بھی موقع ملتا تھا، سنانے کا بھی موقع ملتا تھا۔ ان کی چھوٹی بیٹی امت الرؤف کہتی ہیں کہ بیت الریاضت میں شاہ جی اور سرخ چینٹوں والے کمرے میں عطر الدین صاحب اور اماں جان کے بڑے والے کمرے میں حافظ صاحب مقیم تھے۔ 3 شخص تھے یہ۔ بعد میں بھائی عبدالرحیم صاحب بھی یہاں رہتے تھے۔ تو جو بھی کہتی ہیں گھر میں پکتا وہ ان سب کو بھیجا جاتا تھا کھانا۔ اور بیت الدعا کے وقت جو عورتوں کا وقت ہوتا تھا وہاں آنے کا، اس کے بعد عورتیں کے گھر میں آ جاتی تھیں۔ گھر ہر وقت کھلا ہوتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی گھنٹی نہیں تھی، آرام سے عورتیں اندر داخل ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر یہ کہتی ہیں جب وسیم صاحب کی وفات ہو گئی اور انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ بنے تو امی نے ان کی کامل اطاعت کا اظہار کیا اور ہر کام کے لیے معین طریق سے درخواست دیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی وصیت کا چندہ اور حصہ جائیداد اپنی زندگی میں ادا کر دیا، اور اسی طرح تحریک جدید کے دفتر اول میں شامل تھیں۔ پھر اپنے بچیوں کو نصیحت کی، بچوں کو، کہ نماز اول وقت میں ادا کیا کرو، کیونکہ سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا، اگر وہ حساب صاف تو سب صاف۔ پھر کہتی ہیں مسلسل کئی بچیاں انہوں نے پالیں، نہ صرف ان کے بہت اچھے رنگ میں پرورش کی، ان کی تربیت کی، پہلے انہیں ناظرہ قرآن پڑھایا، پھر ترجمہ پڑھایا، پھر ان کی شادیاں بھی کروائیں۔ بہار رانچی سے ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ احمدی ہوئے، بہت بوڑھے تھے، اپنی بیٹی کو ہماری امی کے پاس لائے اور کہا کہ نامعلوم کتنے عرصہ میں زندہ رہوں، میرے بعد اس لڑکی کے بھائی اسے مار دیں گے، اس لیے آپ پاس رکھیں۔ اس وقت لڑکی کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ کہتی ہیں میری امی نے اس عمر میں اسے قرآن ناظرہ پڑھایا، پھر ترجمہ سے پڑھایا، حالانکہ اسے زبان بھی نہیں آتی تھی اور ان پڑھ تھی۔ بعد میں پھر اس کی شادی بھی کروائی۔ زمانہ درویشی کے دوران معاشی حالات خراب تھے،
کسی درویش کی بیٹی کی شادی ہوتی تو اسے اپنا زیور دے آتی اور کہتی کہ جب تک تمہارا دل کرے اسے پہنو، پھر واپس کر دینا. پھر وہ اگلی کسی درویش کی شادی ہوتی تو پھر اس کو دے دیا جاتا. اس طرح بہت سے بچوں نے آپ کے زیور سے استفادہ کیا، کیونکہ شروع درویشی کے زمانے میں درویشوں کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن جب بعد میں بچے باہر نکلے، پھر پیسے آنے لگے، بچے کمانے بھی لگ گئے، بڑے ہو گئے، تو کچھ بچت جو بھی ہوتی تھی اس وقت ان کے پاس، وہ اپنے گھروں کو غیر محفوظ سمجھنے کی وجہ سے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں ہماری امی نے الماری میں ساری امانتیں رکھی ہوتی تھیں، کسی کے زیور ہیں، کسی کے پیسے ہیں، کچھ ہے، اور بے شمار امانتیں کہتی میں نے دیکھی ان کے پاس. جو بھی امانت لینے واپس آتا تو مجھے کہتے ہیں الماری میں سے فلاں جگہ سے نکال لو. تو پہلے اس سے جس کو واپس کرتی امانت اسے کہتی کہ میرے سامنے کھول کے دیکھ لو، پوری ہیں ساری چیزیں تمہاری. اور جب وہ کہتے کہ ہاں پوری ہیں تو پھر مطمئن ہوتے ہیں. سب درویش اچھے فیملیوں کے تھے. غربت بھی تھی، لیکن بہرحال غربت تھی اس زمانے میں. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی بچیاں جب ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اگر آگے تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو دفتر بلا لیا کرتی ہیں، لجنہ کام کروایا کرتے ہیں کہ فارغ نہیں بیٹھنا، جب تک شادی نہیں ہوتی لجنہ کام کرو. پھر گھر میں دفتر تو باقاعدہ تھا کوئی نہیں، تو گھر میں چھوٹا سا دفتر بنایا ہوا تھا، اور اسی میں اسکول کا بھی کام ہوتا تھا. کافی رش ہوتا تھا، لیکن خوشی سے سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی تھی. پھر جو بھی بچیاں کام کے لیے آتے ہیں ان کی ضیافت وغیرہ کرتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا، نہیں تو چائے وغیرہ پلاتے ہیں. اسی طرح ان کو بچوں کو سکھاتی بھی تھیں کہ کھانے کی میزیں کس طرح لگانی ہیں. اور اس طرح بعض کہتی ہیں کہ سیکھ لو آج، کیونکہ جب تمہارے اچھے گھروں میں رشتے ہو جائیں گے تو تمہیں یہ نہ ہو کہ کوئی جاہل کہے. اتنی فکر ہوتی تھی لڑکیوں کی. اور کئی لڑکیاں جب اچھے گھروں میں بھی آئی گئیں تو ان کو کوئی دقت نہیں ہوئی ان کی اس تربیت کی وجہ سے. کئی خواتین نے، لڑکیوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس طرح ان سے تربیت حاصل کی ہے، اور اس وجہ سے پھر سسرال کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اسی طرح بہت ساری بچیوں کا جہیز جو تھا اپنے ہاتھ سے سیا. عید والے دن درویشوں کی بیوگان کے گھروں میں عیدی دینے کے لیے خود جاتی. مرزا وسیم احمد صاحب بھی ساتھ ہوتے، اگر وہ کبھی نہ جاتے تو یہی خود اکیلی چلی جایا کرتی تھیں. کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں شخص نے ربوہ میں بڑا عالیشان گھر بنایا ہے، تو کہتے ہیں کہ میری امی نے اس پہ کہا میں نے اللہ سے ایک بات کی ہے کہ مجھے یہ برکتوں والا گھر ملا ہے، یعنی یہاں رہنے کی توفیق ملی قادیان میں، اور یہاں خلیفۃ مسیح ثانی کی بہو بن کے آئی ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے. ہاں، جنت میں مجھے ضرور ایک عالیشان گھر عطا کرنا. یہ ہے مومنانہ شان اور دنیا کی چیزوں سے بے نیازی. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کیونکہ میں بچپن سے ہی ذرا نفاست پسند تھی، اس لیے میر صاحب اپنے کمرے کی صفائی کی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے، صرف میں جاتی تھی.
کیونکہ میں ان کی چیزیں جہاں پڑھی ہوتی تھیں، نوٹس، کتابیں، کاغذ، جو بھی کچھ پڑھا ہوتا تھا جہاں، وہیں دوبارہ صاف کر کے رکھ دیا کرتی تھی. اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ سوائے امت القدوس کے میرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا. پھر جو بچی 10ویں کا امتحان دیتی تھی اس سے پوچھتی تھیں. بعض بچیاں عبد الرحمٰن جٹ صاحب سے بھی قرآن کریم پڑھتی تھیں کہ انہوں نے قرآن کریم ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. جو بچیاں 10ویں کلاس پاس کر کے نکلتی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری امی کے پاس آ جاتی ہیں اور ترجمہ پڑھتی ہیں. ایک وقت میں 3 کلاسیں چل رہی ہوتی تھیں اور 3 سال کے اندر ان کو پورا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتی ہیں اور ساتھ ساتھ گرامر بھی بتاتی جاتی تھی. کئی لوگوں نے، بچیوں نے، عورتوں نے مجھے لکھا کہ ہمیں فقہ وغیرہ بھی پڑھایا کرتی تھی. قرآن مجید مکمل کرنا یہ ضرور کہا جاتا تھا. ایک لگن ہوتی تھی کہ کوئی بھی بچی مجھ سے قرآن کریم ختم کیے بغیر نہ جائے. تہجد کی نماز کا بہت اہتمام کرتی تھی. آخری بیماری میں جب زیادہ بیمار ہو گئی تب بھی یہ خیال تھا کہ تہجد کے لیے مجھے جگانا ہے. جب تک روزے کی طاقت تھی روزہ رکھتی رہیں. تراویح کے لیے باقاعدہ مسجد میں جایا کرتی تھیں قادیان میں. باقی دنوں میں تو گھر میں نمازیں پڑھتی تھیں لیکن رمضان میں خاص طور پر نمازوں کے لیے مسجد جایا کرتی تھیں. خلافت سے بے انتہا محبت تھی. خلیفہ وقت کو خط لکھتی تھیں. ان کی بیٹی کہتی ہیں جواب میں اگر کبھی کوئی خوشنودی کا اظہار ہوتا تو بڑے شوق سے ہم لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ دیکھو یہ خوشنودی کا اظہار ہوا ہے. 1991 میں اس کی وزیر اعظم کا جب دورہ ہوا ہے اپنے ہاتھ سے سارے کمرے کو درست کیا، گھر کو ٹھیک کیا. اسی طرح 2005 میں جب میں نے دورہ کیا اس وقت بھی خود ہمارے کمرے کو ٹھیک کیا، کروایا، پلنگ وغیرہ سیٹ کیے، بستر وغیرہ بچھائے اور اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ سب کام کرنے والی تھی. اسی طرح اصرار کر کے باوجود ہی میرے کہنے پر کہ کھانا ہمارا پکتا رہے گا، انہوں نے کہا کہ ایک کھانا تو ہماری طرف سے روزانہ آیا کرے، ایک ڈش، اور بھیجتی رہیں پکوا کے اور بڑا اہتمام سے پکایا کرتی تھی. کہتی ہیں کہ میرے ابا کی وفات کے بعد امی نماز پڑھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں اور وہی الفاظ کہہ رہی تھیں جو حضرت اماں جان نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے وقت کہے تھے کہ اے خدا یہ تو ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، تو نہ ہمیں چھوڑنا. اور کہتی ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے اور میرا یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ویزے ملنے، کیونکہ بچیاں ساری بھی آ کے پاکستان آ گئی تھیں، ملٹیپل ویزے بھی مل گئے اور آنا جانا بھی رہا اور ان کے اکیلے پن کا ان کو احساس نہیں ہوا. بیٹیاں ان کے پاس آتی جاتی تھیں. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مہمان دارالمسیح میں ٹھہرتے تھے اور ہماری امی 11-12 سال کے بچوں کو خود ٹریننگ کرتی کہ کس طرح کمروں میں گرم پانی پہنچانا ہے، مہمان کی ضرورت کا خیال رکھا کرتی تھیں. اسی طرح جب سرکاری عہدیداروں کے ساتھ تعلق تھے میاں وسیم صاحب کے تو ان کی بیگمات کو بھی جماعت کا تعارف کرواتی ہیں اور پھر یہ تعلق بھی ان کے ساتھ قائم رکھا بعد میں. ستنام سنگھ باجوہ سیاستدان تھے وہاں کے بڑے، وہ پاکستان سے جب پارٹیشن ہوئی ہندوستان منتقل ہوئے. پرتاپ سنگھ باجوہ جو ہیں آج کل ان کے والد تھے، یہ ممبر پارلیمنٹ ہیں. تو ان کی اہلیہ کا بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھر بڑا کثرت آنا جانا تھا اور وہ اپنی امانتیں بھی ہمارے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، ہماری امی کے پاس. ایک دفعہ انہوں نے امانت رکھوائی تو انہوں نے وہاں پوچھا آپ نے کھول کے دیکھ لیا اس کو؟ ان سے پوچھا صاحب عبد القدوس سے، تو انہوں نے کہا آپ کی امانت تھی، میں کس طرح کھول سکتی تھی اسے، آپ دیکھ لیں اس کو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. غرباء کا بڑا خیال رکھتی تھی.
ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اڑیسہ کے کسی گاؤں میں دورے پہ گئیں، وہاں کچھ دینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں ہم بچوں کے زائد کپڑے جو تھے، سارے بچے گئے ہوئے تھے ساتھ، تو ان لوگوں کو دے دیے تاکہ اپنا تن ڈھانپ سکیں، کیونکہ بہت مفلس حال اور خستہ حال میں تھے وہ لوگ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری امی نے جس قرآن سے بچوں کو ناظرہ اور ترجمہ پڑھایا تھا، وہ قرآن حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے ترجمہ پر مشتمل تھا، اور قرآن کا وہ نسخہ ان کو حضرت اماں جان نے تحفہ کے طور پر دیا تھا۔ ابراہیم منیب ان کے داماد ہیں، کہتے ہیں کہ میاں وسیم صاحب کی وفات کے بعد 10 سال تک قادیان میں رہیں، شدید بیمار ہوئیں تو پھر ان کی بیٹیاں ان کو روا لے آئیں، ویزا بھی ایکسٹینڈ ہوتا رہا اللہ کے فضل سے، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے قادیان سے باہر لمبا عرصہ نہیں رہنا، اور جب تک خلیفہ وقت کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت تک میں اس چند مہینے سے زیادہ نہیں رہوں گا یہاں۔ بہرحال انہوں نے مجھے خط لکھا، میں نے ان کو لکھا کہ جتنا عرصہ چاہیں آپ رہیں، پاسپورٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے، ویزا تو کرواتی رہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں کچھ عرصہ گزارا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ان کو قادیان جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ قادیان کے بازاروں میں نہیں جانا، ہندو بازاروں میں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دی ہوئی ہیں۔ آپ نے حضرت مسلم موعود کا اس قدر بات کا خیال رکھا کہ بعد میں حالات بدل بھی گئے، لوگوں نے بڑی شرافت سے پیش آنا شروع کر دیا، اور جلسے پر لوگ بہت سارے وہاں جاتے تھے، احمدی بھی جاتے تھے، خاندان کے لوگ بھی وہاں جاتے تھے، لیکن آپ 70 سال تک قادیان کے بازار میں نہیں گئیں، امرتسر جا کے شاپنگ کیا کرتی تھیں۔ ابراہیم منیب صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ قادیان کے مقامی افراد نے جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کی، تو آپ نے واقعہ مکمل نہیں لکھا گیا۔ ان کی نواسی لکھتی ہیں کہ قادیان کے چھوٹے بچے آپ کو نانی امی کہا کرتے تھے، اور ہر ایک سے آپ نے نانی جیسا محبت اور شفقت کا سلوک کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر لکھتی ہیں ان کی نواسی کہ ایک دفعہ کمزوری طبیعت کی وجہ سے آرام کر رہی تھی، شام کے وقت کچھ خواتین کسی دور کی جماعت سے ملنے آ گئیں، کوئی بڑا گھر میں نہیں تھا، میں نے کہہ دیا کہ نانی آرام کر رہی ہیں، اور وہ ایک دعا کی چٹھی دے کے چلی گئیں۔ جب وہ نانی میری اٹھیں ان کو میں نے کہا تو عورتیں آئی تھیں، فوراً چٹھی منگوا کے پڑھی، دعا کی، پھر ٹیلی فون کروا کر کسی کو ہدایت دی کہ جو بھی انہوں نے لکھا تھا چٹھی میں اس کو پوری تعمیل کروا دیں۔ پھر مجھے سمجھایا کہ لوگ بڑی دور دور سے محبت کے ساتھ تمہارے نانا کے پاس آتے تھے، وہ ان کو ایسے واپس نہیں جانے دیتے تھے، تو اس لیے تم بھی مہمانوں کو عزت سے بٹھایا کرو۔ اطلاع کر دیتی مجھے۔ نانی کا سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا جو اب تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ ان کے نواسے سید حاشر کہتے ہیں میں نے ان کو پوچھا کہ میں مربی بن رہا ہوں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، جامعہ کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نصیحت تو خلیفہ وقت کی طرف سے سن رہے ہو، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی کی دعا پڑھتے رہا کرو۔ پھر فون پر یہی نصیحت صرف ہوتی تھی کہ اپنے وقت کو پورے طور پہ نبھانا اور خلافت کا سلطان نصیر بن کے رہنا۔ بہت سے غیر مسلم جنازے میں شامل ہوئے، بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کیا۔
ان میں سابقہ ممبر اسمبلی فتح جنگ سنگھ بھی ہیں. انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا کہ ہمارا تو بچپن کے ہاتھوں میں گھروں میں گزرا ہے. وہ میت کو واگا بارڈر پہ بھی لینے گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں اپنی ماں کو ہی دوسری مرتبہ دفنایا میں نے. کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گھر میں جایا کرتے تھے اور ہمیں کھلایا پلایا کرتی تھیں. یہ ان کی ایک نواسی مالا کہتی ہیں خلافت سے پیار اور اطاعت ہمارے لیے مثال تھیں کہ ہمارے لیے مثال تھیں. کہتے ہیں جب سے فوت ہوئی ہیں سینکڑوں فون مجھے آئے ہیں ان کی تعزیت کرنے کے، اور ہر ایک ان کے بڑی تعریف کر رہا تھا. پھر کچھ عرصے کے لیے یہ وہاں گئی تھیں، اپنے وہاں قادیان میں رہی. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قادیان کے لوگ کتنا ان سے پیار کرتے تھے اور وہ ان قادیان کے لوگوں سے کتنا پیار کرتی تھیں. اسی طرح کہتی ہیں جب 2008 میں مجھے لکھا اس نے کہ آپ نے جانا تھا قادیان، جو نہ جا سکے حالات کی وجہ سے دورہ ملتوی ہو گیا، دہلی سے واپس آ گئے، تو بڑی اداس تھیں کہ پتہ نہیں اب ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں. عابد خان یہاں رہتے ہیں، ان کے نواسی کے خامد ہیں. کہتے ہیں اپنے مثالی نمونوں سے ہمیں سکھایا کہ انسان کو اپنا وقت کیسے پورا کرنا چاہیے. صرف ایک دفعہ بڑا نرم مزاج تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان کو سختی سے بولتے دیکھا کہ قادیان کی ایک مقامی لڑکی کی شادی تھی تو وہ بیمار ہو گئیں اس دن. سردی عبدالقدوس شدید سر درد تھا. تو ان کی بیماری کو دیکھ کے ان کی نواسی نے ان کو کہا کہ معذرت کر دیں، شادی میں شرکت نہ کریں، آج آرام کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ مالا میں شادی میں ضرور شرکت کروں گی، تم نہیں جانتی کہ میرا قادیان والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اسی طرح عقیلہ عفت صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر بشیر احمد ناصر درویش قادیان کہتی ہیں ہمیشہ ناصرات لجنہ کے زیر اہتمام درویشوں کی ازواج اور بیٹیوں کی رہنمائی کیا کرتی تھیں. بہت عمدگی سے انسانی معاملات سے انجام دینے میں مہارت رکھتی تھیں. ان کے ساتھ کام کرتے وقت انسان آپ کی محبت، پیار، حمایت اور عزت اور احترام کو محسوس کر سکتا تھا. آپ کا خواہش ہوتی تھی کہ تمام کام اور ذمہ داریاں اگلی نسل تک پہنچائیں. ایک خود اعتماد اور منظم شخصیت تھیں، جو کچھ بھی کرتی اس کام میں صفائی ہوتی. ہمیں قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھایا بلکہ فقہ بھی سکھایا. آپ کی تربیت یافتہ نوجوان لڑکیاں جماعت احمدیہ کی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور جماعتوں میں خدمت انجام دے رہی ہیں. اس طرح بشرا مبارکہ صاحبہ ہیں حیدرآباد دکن کی. کہتی ہیں ہمارا ان سے گہرا خاندانی تعلق تھا. جلسے کے موقع پر مہمان نوازی کرنے کے لیے آدھی رات تک خود کھڑے ہو کر مہمانوں کے کھانے پینے اور آرام کا خیال کرتیں اور کہتی تھیں کہ یہ ہمارے نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا جائزہ لیتی. اسی طرح ساجدہ تنویر صاحبہ خالد الدین صاحب کی اہلیہ ہیں، کہتی ہیں ہندوستان کی ممبرات لجنہ کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھیں. جس طرح ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو تمام آداب زندگی انگلی پکڑ کر سکھاتی ہے، عین اسی طرح حضرت آپا جان نے ہر پہلو سے ہر لمحہ ہماری تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، جس کے لیے ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ آپ کی ممنون رہیں گی. تو بے شمار خط ہیں مجھے قادیان کی خواتین کے بھی آئے، اور ان سب خواتین
کی آئے ہیں جن سے ان کا کسی بھی طرح واسطہ پڑا۔ اسی طرح قادیان کے پرانے رہنے والوں کی مرد اولادوں نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ماں کی طرح پالا۔ خلافت سے تعلقہ ان کے بچوں نے بھی ذکر کیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ دوسری خواتین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ عاجزی اور کامل وفا سے جس طرح انہوں نے خلیفۃ مسیح ثانی سے اظہار کیا تھا، وفا کا اظہار کیا تھا، وہ تعلق جاری رہا اور مجھ تک بھی مجھ سے بھی وہی تعلق قائم رہا۔ یہ ایک مثال ہے۔ جہاں بھی مجھے ملی تو انتہائی ادب اور احترام سے۔ 2005 میں قادیان گیا ہوں تو فکر کے ساتھ مہمان نوازی کی کوشش کی، پھر ہر ملاقات پر خوش ہوتی اور جو چہرے پر حیا ہوتی تھی۔ 2005 میں باوجود طبیعت کی خرابی کے قادیان سے واپسی کے سفر پر دہلی تک آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قادیان کے لوگوں کو جس محبت سے انہوں نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ آپس میں بھی اسی محبت سے رہیں۔ اب خاندان عظمتوں کا براہ راست رشتہ کا تعلق خونی رشتے والا تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہاں ایسے حالات ہو جائیں کہ وہاں کوئی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ ایک جنازہ حاضر ہے، آ گیا نا جنازہ، جو محمد ارشد احمدی صاحب یو کے کا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں 71 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف احمدی صاحب کے بیٹے تھے۔ نیروبی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی انہوں نے بیعت کی تھی۔ ان کے بیٹے تھے یا پوتے تھے، بہرحال یوسف احمدی صاحب نے بیعت کی حضرت مسیح علیہ السلام کی، ان کی نسل میں سے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں نیروبی سے یو کے آئے۔ ان کی شادی عبدالبصیر صاحبہ سے ہوئی، جو حضرت خلیفہ صلاح الدین صاحب کی بیٹی اور حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل سے موسی تھے مرحوم۔ اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ جماعت سے بڑا پختہ تعلق تھا، جہاں بھی رہے مختلف حیثیت سے جماعت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی محتم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 20 سال سے زائد عرصہ تک جماعت برطانیہ کے نیشنل سیکرٹری اشاعت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ علم دوست انسان تھے۔ جب سلمان رشدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی تو خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر اور ہدایات کی روشنی میں اس کی تردید کے لیے ایک کتاب لکھنے کی توفیق پائی۔ نماز باجماعت کی پابندی کرنے والے، اپنی رہائش بھی اسلام آباد کے قریب اس غرض سے لے لی تھی کہ یہاں آ کے نمازیں پڑھتے رہیں گے جب سے ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام سے عشق کا تعلق تھا۔ قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والے۔ مرحوم کو تبلیغ کا بھی شوق تھا۔ اسی طرح چند حاجات میں باقاعدہ تھے۔ لوگوں سے پیار اور محبت سے ملنے والے، خوش گفتار اور خلافت کے ساتھ گہرے عقیدت کا تعلق رکھنے والے مخلص انسان تھے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا، ارشد احمدی صاحب کو ہمیشہ میں نے اتنا فرمانبردار پایا کہ اس کی بہت ہی کم مثال ملتی ہوگی۔ جو بھی میں نے ان کو کہا فوراً مان گئے، اور اس پہلو سے ان کی وجہ سے سارے خاندان کی میرے دل میں بہت قدر ہے۔ اور حقیقت میں خلافت کے ساتھ یہ فرمانبرداری اور اطاعت آگے بھی قائم رہی۔ میں نے بھی انہیں عاجز اور خلافت کا وفادار دیکھا ہے۔ جماعتی وقار اور عزت کی ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد میں بھی ان کی نیکیاں جاری رکھے۔ ان کے ایک بیٹے واقف زندگی بھی ہیں۔ ایک جنازہ غائب ہے اور جو احمد جمال صاحب افریقن امریکن
کا ہے، امریکہ میں رہتے تھے، جو گزشتہ دنوں کی وفات ہوئی ہے 92 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 1930 میں پیدا ہوئے۔ 1951 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیعت کی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں مرحوم کو مسجد صادق شکاگو کے لیے مالی قربانی کی توفیق ملی۔ بہت عاجز اور منکسر المزاج شخصیت کے حامل تھے۔ جماعت اور خلافت کے ساتھ بہت عشق اور وفا کا تعلق تھا۔ MTA دیکھنے کے لیے پہلے اپنے گھر پر ڈش اینٹینا اور بعد ازاں آن لائن انتظام کیا ہوا تھا۔ خطبات میرے جو ہیں باقاعدہ سنتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اپنے ملنے والوں سے خطبہ کے حوالے سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے، پھر صرف سن نہیں لیا بلکہ نوٹس لے کے گفتگو بھی کرتے تھے۔ مرحوم مسجد سے 90 میل کی مسافت پر رہتے تھے، پھر بھی اپنی عمر اور کمزور صحت کے باوجود باقاعدگی سے نماز جمعہ پر آتے رہے۔ چندہ جات کی ادائیگی عکاسی کرتے، کبھی انہیں یاد دہانی نہیں کروانی پڑی۔ دیگر مالی تعلقات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ایک بیٹی ہے ان کی، لیکن وہ جماعت سے منسلک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی دعائیں اپنی بیٹی کے لیے بھی قبول ہو جائیں، وہ بھی اس کو توفیق مل جائے کہ ہم سے قبول کر لے۔ تو ابھی ایک تو جنازہ حاضر ہے، یہ غائب جو جنازے ہیں جمعے کے بعد میں یہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔